عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ بچوں کو بٹھانے کی ترتیب بنائیں۔ استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے بچے زیادہ ذہین ہیں، کچھ متوسط ہیں، پھر آخر میں کون ذہین ہیں۔ ذہین بچوں کو اور اچھا پڑھنے والے بچوں کو سب سے پہلے بٹھایا جائے لائن میں بالترتیب، اور ان کو رول نمبر بھی بتایا جائے، ان کے نمبر بھی ان کو یاد ہوں۔ آپ میری پوری بات سنیں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ جن حضرات نے عمل کیا ہے، 100 بچے کو 1 گھنٹے میں پڑھانا اس طریقے سے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن استاد کو ہوشیار رہنا پڑے گا، موبائل وغیرہ سائڈ پہ رکھنا پڑے گا اور پوری توجہ کلاس پہ دینی پڑے گی، تو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ ان کو بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ سب سے پہلے ذہین بچوں کو، پھر متوسط، پھر کمزور بچوں کو۔ اور ٹائم جو مقرر کیا جائے آنے کا، فکس ٹائم پہ تمام بچے پہنچ جائیں، اس میں تاخیر بالکل برداشت نہ کی جائے۔ دیر سے آنے والا بچہ کھڑا ہو جائے، آ کے بیٹھے نہیں اپنی جگہ پر۔ جب وقت، مثال کے طور پر آپ نے 6 بجے کا وقت طے کیا ہے، تو 6 بج کے 1 منٹ پہ 1 منٹ پہ آئے تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، چاہے اس کو 5 منٹ کے لیے کھڑا کیا جائے، لیکن کھڑا ضرور ہو۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں، جب بچے آ جائیں اس کے بعد استاد کھڑا رہے، بیٹھنا نہیں، استاد نے کلاس میں چکر لگاتا رہے اور بچوں کو بتا دے کہ جس بچے کو کوئی لفظ یا حرف سمجھ نہیں آ رہا، یاد نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ استاد جو کھڑا ہے ان کو بتائے، پہلے 10 منٹ 15 منٹ ٹائم کے مطابق، استاد کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو 15 منٹ کھڑا ہو جائے، نہیں تو 10 منٹ، درمیان میں چکر لگاتا رہے۔ پھر اس کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھتے ہی پہلے نمبر والا بچہ آ کے بیٹھ جائے، دوسرے نمبر والا بچہ آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس کے پیچھے، اور تیسرے نمبر والا بچہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ جو ہی پہلے نمبر والا بچہ سبق سنا کے اٹھے گا، وہ جو کھڑا ہے وہ فوراً بیٹھ جائے گا، اور جو اپنی جگہ پہ کھڑا تھا وہ اس کی جگہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، جو اگلا بچہ ہے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی اس میں وقت بہت زیادہ بچتا ہے، بالترتیب بچے سنائیں گے۔ اگر کسی بچے کو سبق یاد نہیں ہے تو فوراً اس کو کہہ دے اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو کے یاد کرے۔ اس طریقے جب سب کا سبق سن لیا جائے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں آخر میں ان کا سبق سنا جائے جو بچے کھڑے تھے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچے کو سبق خود یاد نہیں کر سکے گا، تو جو ذہین بچے پہلے سبق سنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے کھیلنے کے ان کے بچہ ذمہ لگا دیا جائے، ایک 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 ان کو سنو۔ اور اگر اور زیادہ بچہ ہیں تو پھر ایسے کیا جائے کہ سبق سب کا سن کے اپنے ساتھ 2 بچوں کو بٹھا لیں، ان بچوں کو کہا جائے کہ ان کو تم آگے 2 دفعہ کہلا دو، ان کو 3 دفعہ کہلا دو، اس کو 4 دفعہ، وہ تو بچے کے مزاج اس کے ذہن کے مطابق کہہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو کہلوانا بھی ہر بچے کو نہیں پڑے گا، اور پھر ٹائم بہت زیادہ آپ کا بچ جائے گا۔ اور یہی ترتیب حاضری کی ہو، جس کے بعد 100 بچے ہیں وہ حاضری لگانے میں، مثال کے طور پر عبد الغفور، لبیک، ہاں کدھر ہے بھائی، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح نام لیتے لیتے 10 منٹ حاضری پہ لگ جاتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب لائن میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 1 نمبر غیر حاضر ہے 2 نمبر کھڑا ہو جائے گا، 10 نمبر غیر حاضر ہے تو 11 نمبر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ یہی بتائے گا سر 1 نمبر غیر حاضر ہے، سر 10 نمبر غیر حاضر ہے، ان کی غیر حاضری لگا دی جائے، اور جو باقیوں کا چھٹی کرو۔ 1 منٹ میں 100 بچے کی حاضری لگانا اس طرح کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے آپ بٹھائیں گے بچوں کو، اس طریقے سے پڑھائیں گے، اور پھر آخری 5 منٹ دعا کے لیے، نماز کے لیے ضرور رکھے جائے، ٹائم بچے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ صرف اس کو، صرف اتنا پڑھائیں نماز کا سبق، سبحانک اللہم، پورے تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ، بس ایک۔ اس کے بعد وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، ہاں بھی پڑھو پڑھو۔ بچے اسی کو دہراتے رہیں، اسی کو دہراتے رہیں، 5 منٹ چھٹی دے دی جائے، اگلے دن اگلا، اگلے دن اگلا، پوری ثنا یاد ہو جائے، پھر سب کو صحیح تلفظ کے ساتھ، جس بچے کا تلفظ اچھا ہے وہ کہلائے، پھر دوسرا کہلائے، پھر تیسرا کہلائے۔ ہفتے بعد، یعنی جس دن سکول کی چھٹی ہوتی ہے ان دنوں میں یہ اہتمام کر لیے جائے، اور پھر جب نماز ہو جائے تو باقاعدہ نماز کا ڈھانچہ ٹھیک کروایا جائے، اور اسی طرح دعاؤں میں چھوٹی چھوٹی دعائیں پہلے یاد کروائی جائیں، اور بچوں کو کہا جائے کہ ان کا اہتمام گھر میں کریں اور گھر میں جا کے یاد کروائیں۔ اس سے استاد کی عزت میں بھی اور استاد کی آخرت بھی بنے گی، اور صدقہ جاریہ بھی یہ بچے بنے گے، دعاؤں کا فائدہ بھی ہوگا۔ گھروں میں جا کے وہ بچے دعائیں یاد کروائیں تو اس گھر والے، ہم خود مدرسین ہیں، کبھی ہمارے بچے دوسرے مدارس میں پڑھتے ہیں، ہم نے ان کا امتحان نہیں لیا، ہمیں نہیں پتہ کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ اور اگر بچہ گھر میں آ کے اپنی بہن کو، اپنی بھائی کو دعا یاد کروائے، چھوٹے بڑے کو، تو وہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے واقعتاً بچہ کچھ پڑھ کے آ رہا ہے، اور یہیں سے بچے کو پڑھانے کا داعیہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میرے میسیج آپ کو یہ ان سے اگر عمل کریں گے
تو بہت زیادہ پڑھانے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، اور باقاعدہ چھٹی والے دن پوری نماز کہلوائی جائے اور ایک بچے کو امام بنا دیا جائے اور اس کا پورا ڈھانچہ صحیح کروایا جائے۔